السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں جرم و سزا پر مبنی ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بڑائی کی بیٹی خدا کا خنجر، اور اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا۔ امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصرہ نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی بنا دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ابھی اپنے ارادے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے دو مشتبہ آدمی آ گئے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑائی کا فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی تھی۔ انگریز افسران اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑائی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس نے اپنے ماں باپ کو نہ بتایا ہو۔ قصبے کی نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش مسلمان پولیس کی مدد اور رہنمائی کیا کرتا تھا اور یہ ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، سنا ہے امام کی نئی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔ سفید پوش نے کہا، اس چودھری نے غریب بڑائی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنایا جو بڑائی اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے۔ چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑائی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑائی کے گھر جایا کرتا اور کبھی رات بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑائی کے گھر کو درگاہ بنا لیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔ چودھری کے بیٹے نے لڑکی کو بے نکاحی بیوی بنا رکھا ہوگا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، ہم بڑی غور سے دیکھتے رہے، لوگوں نے انہیں بدنام کیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر یقین کر لیا تھا کہ لڑکی لڑکے کی چاہت بالکل پاک ہے، نہ بدکاری چھپی رہتی ہے نہ سچی محبت۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں، سر اونچا کر کے بات کرتا ہے اور اس میں اپنی امیری کا بھی کوئی غرور نہیں۔ اس کا باپ نیت کا بد ہے۔ اس لڑکی پر چودھری اور اس کے بیٹے میں اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ بیٹا باپ سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے، شاید وہ حصہ الگ کر بھی چکا ہے۔ اس چودھری نے بڑائی کی بیٹی کی شادی سے پہلے بڑائی کو بہت ذلیل و خوار کیا۔ بڑائی کے پاس زیادہ تر کام چودھری کا ہوتا ہے، لکڑی کے کھوکھے بناتا ہے، یہ بھی چودھری کا کاروبار ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑائی کی بیٹی سے ہٹ نہیں رہا تو اس نے بڑائی کو مارا پیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ اسی پر چودھری اور اس کے بیٹے کی آپس میں عداوت شروع ہو گئی۔ بیٹا باز نہ آیا تو چودھری نے بڑائی کو کام سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑائی کا ان داتا سمجھتا تھا، اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ بڑائی بے روزگار ہو گیا۔ اسے بیٹا فوج سے چند روپے بھیجتا تھا، اسے بیٹی کا جہیز بھی بنانا تھا۔ غربت کی وجہ سے ہی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکا تھا۔ چودھری کا بیٹا بڑائی کے گھر جانے لگا۔ سنا ہے کہ وہ انہیں مالی امداد دیتا تھا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا۔ اس نے بڑائی کو کام پر لگا لیا اور شرط یہ رکھی کہ بڑائی اپنی بیٹی مولوی کے ساتھ بیاہ دے۔
اس نے 2 اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس غریب کو ایسا گھیرا اور اسے ایسا ڈرایا کہ وہ بیچارہ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیٹی کو اس کالے سانڈ کے ساتھ بیاہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودھری کا بیٹا لڑکی کو لے اڑا ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ لڑکا دلیر ہے، لڑکی کو اڑا لے جانا اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے اگر لڑکی کو اڑا ہی لے جانا تھا تو جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا اس وقت اس نے لڑکی کو کیوں نہ غائب کیا؟ شادی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہے۔ وہ چاہتی تو چودھری کے بیٹے کو ہی تھی، لیکن اس لڑکے نے شاید منہ پھیر لیا ہو، لڑکی تنگ آ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی ہو۔ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات یا اگلے 2-3 دن چودھری کا بیٹا یہیں تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ لڑکا 3 دن تک غائب رہا جناب۔ مجھے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ مولوی کی نئی بیوی بھاگ گئی ہے۔ میرا اور میرے دوستوں کا پہلا شک چودھری کے بیٹے پر ہوا تھا۔ ہم نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ چودھری کا بیٹا گھر سے غائب ہے، وہ کل واپس نظر آیا ہے۔ علی رضا پر یہ راز کھل گیا کہ امام اور چودھری تھانے میں لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے تو دونوں کہتے تھے کہ انہیں پڑھائی پر شک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے اور زیور اور 700 روپیہ ہضم کر لیا ہے۔ چودھری تو بار بار کہتا تھا کہ بڑھائی کو بلا کر ڈرائیں۔ دراصل چودھری کو بھی شک تھا، بلکہ ہو سکتا ہے اسے یقین ہو کہ لڑکی کو اس کا اپنا بیٹا لے گیا ہے۔ وہ پولیس کا رخ بڑھائی کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید پوش نے پردے چاک کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہماری 4 دیواری کی دنیا کی دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے پردوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے گھر کی کوئی بات اور کوئی حرکت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علی رضا کے مخبر حرکت میں آئے تو پتہ چلا کہ امام کے گھر کی تو کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں اور سارا محلہ تماشائی ہے۔ امام کے گھر میں پہلے بھی ایک بیوی تھی، اس پر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی لے آیا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی رہتی، وہ محلے کی عورتوں کے آگے دل کا غبار ہلکا کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے جو راز فاش کیے وہ اب مخبروں کے ذریعے علی رضا تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ناصرہ 3 مہینے امام کے گھر میں رہی اور اس نے ایک دن بھی امام کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا۔ اس نے امام کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ پہلے امام اس کی منت سماجت کرتا رہا، پھر ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگا اور 1.5-2 ماہ بعد اس نے ناصرہ کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر بھی ناصرہ یہی کہتی رہی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں پڑا گیا، میں نے ہاں نہیں کہی تھی۔ امام کی پہلی بیوی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور وہ ناصرہ کی حمایت کرنے لگی۔ اس نے امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی بھی خوب کی۔ امام اور ناصرہ کے درمیان لڑائی مار کٹائی اکثر رات کو ہوا کرتی تھی۔ پہلی بیوی دوسرے کمرے میں ہوتی تھی، وہ دوڑی جاتی اور ان کے درمیان آ جاتی۔ وہ پختہ کار عورت تھی، امام کو شرمسار بھی کرتی اور اسے دلاسا بھی دیتی اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی۔ یہ اس گھر کا معمول بنا ہوا تھا اور محلے والوں کے لیے اچھا خاصا تماشا۔ پڑوسیوں نے کئی بار امام کی یہ گرج دار آواز سنی، یہ دل سے نکال دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا، اور اس کے جواب میں ناصرہ کی للکار بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ علی رضا کو تفتیش کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران امام اور چودھری ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اس کے پاس آتے رہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ علی رضا انہیں ٹالتا رہا اور جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں آ گئے۔ چودھری نے علی رضا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔
اس نے یہ بھی کہہ دیا، اتنے دن گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس حرام خور بڑھائی کو تھانے میں طلب نہیں کیا۔ علی رضا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے امام کو باہر بیٹھنے کو کہا اور چودھری کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شادی تم نے کرائی تھی چودھری؟ ہاں جی، میں نے کرائی تھی۔ اور تم نے ایک نوجوان لڑکی کی شادی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم اس کے معتقد ہو؟ ہاں جی، پیش امام کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دوسری شادی کریں گے، ہم نے ان کے لیے یہ لڑکی پسند کر لی۔ تم نے پیش امام کو اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تمہارے ساتھ جو لوگ اس بیچارے بڑھائی سے رشتہ لینے گئے تھے، ان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تم نے اپنی برادری کی کوئی لڑکی کیوں نہ پسند کی؟ چودھری نے یوں چونک کر علی رضا کو دیکھا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ غور سے سنو چودھری، جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے وہ بھی مجھ سے سن لو۔ میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کمرے سے اٹھا کر تمہیں ساتھ والے کمرے میں بٹھا دوں گا، جسے حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں تمہاری دولت اور تمہاری حیثیت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تم نے ایک غریب کی بچی پر جو ظلم کیا ہے وہ میں بخش سکتا ہوں، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی اس مولوی کے ساتھ کرا دی۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ جوڑ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اس سے بہتر تھا تم لڑکی کو قتل کرا دیتے۔ تم نے لڑکی کو سزا دی ہے، لڑکی اس سزا سے بھاگی ہے۔ چودھری کو توقع نہیں تھی کہ تھانے دار اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور تھانے دار کو اندر کی باتوں کا بھی علم ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے سن رہا تھا۔ تم نے امام کی بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بڑھائی کو اس کے گھر جا کر مارا پیٹا، اس کی بیوی کی بے عزتی کی۔ پھر تم اس کے گھر جب جی میں آئی چلے گئے اور اسے مار پیٹ آئے۔ تم سمجھتے ہو یہاں انگریز کا نہیں تمہارے باپ کا راج ہے؟ تم نے کسی کے گھر میں گنڈوں کی طرح گھس کر اسے مارنے پیٹنے کا جرم کیا ہے، جس کی گواہی سارا محلہ دے رہا ہے۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔ چودھری بلبلا اٹھا۔ اس نے لپک کر علی رضا کی ٹھوڑی پکڑ لی اور التجائیں کرنے لگا۔ یہ سارا ڈرامہ تم نے شروع کیا ہے، علی رضا نے کہا، اور چودھری کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اس نے ایک اور گولا داغا۔ تم نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے تو تم نے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تم جرم کا وزن غریب بڑائی پر ڈال رہے ہو۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، قصبے میں اس کی عزت تھی، اپنی برادری پر اس کا رعب تھا، لیکن علی رضا نے اسے آسمان سے گرا کر زمین پر پٹخ دیا تھا جہاں وہ مجرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھانے میں اس کا رعب نہیں چل سکتا۔ وہ علی رضا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجرم ضمیر نے اسے رحم کا بھکاری بنا دیا۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھو کر پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس پر اتنا ذلیل الزام عائد نہ کیا جائے۔ علی رضا نے رحم نہ کیا۔ وہ انہی لوگوں کی عزت پر پردہ ڈالنے کی خاطر خطرہ مول لے کر ضابطے کے خلاف تفتیش کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا ہے؟ ہاں حضور، یہ صحیح ہے۔ اور تم نے لڑکی اور اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی امام سے کرائی تھی؟ جی حضور، یہ بھی صحیح ہے۔ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات تمہارا بیٹا گھر میں نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے۔ سسکی لے کر بولا، اولاد حرامی نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہوتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو ساتھ لے کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے آ گئے۔ ہاں حضور، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے تو مجھے بتا دو۔
اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑھائی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ چودھری اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ علی رضا نے اس سے کئی اور باتیں اگلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ کارستانی اپنی ماں کو بتا دی اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتائی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ باعث شرم تھا کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کرانے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس آفیسر کو قانون نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلایا۔ مولانا، آپ میرے پیش امام ہیں، لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بتکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھنے لگا۔ آپ نے بڑھائی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار سود و کوب کیا ہے۔ آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا لوں، مگر آپ اپنی نئی بیوی کو بھی زود و کوب کرتے رہے ہیں اور 20 گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ امام خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب، وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کتاب نکال کر غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے کہ آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گناہگار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے جناب مولانا، یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے گئی ہے؟ اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ بھی لے گئی ہے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑھائی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو واپس دے آیا تھا۔ محترم، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہہ دیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔
امام نے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔ اور چوری کا الزام لگانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم بڑائی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ چوری کے الزام سے ڈر کر لڑکی واپس کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی کا زیور آپ کے پاس ہے؟ جی، میرے پاس ہے۔ اور وہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر سے نہیں لے گئی؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک غریب لڑکی پر ہی ظلم نہیں کیا، یہ اسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب نکالنے، لوٹا پھیرنے اور دم درود کو اسلام بنا رکھا تھا۔ علی رضا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے یہ کیس ریکارڈ پر لانا ہی پڑے، اس لیے اس نے ہر ایک شہادت اور ثبوت فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے امام سے کہا کہ اس کی پہلی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ناصرہ کے فرار میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ امام نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے۔ علی رضا نے کہا کہ وہ رات کو آئے گا اور اس کی بیوی کو اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ وہ بھی پاس بیٹھے گا۔ علی رضا نے کہا کہ امام نے اس کے کام میں اس طرح دخل اندازی کی تو اس کی بیوی کو تھانے بلایا جائے گا۔ شہادت اکٹھی کرنے کے سلسلے میں علی رضا نے سوچا کہ لڑکی کو اگر چودھری کا بیٹا لے گیا ہے تو اسے کہیں باہر چھوڑ آیا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کسی دوست کے حوالے کر آیا ہے تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوگا کہ وہ گاؤں کون سا ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر لے گیا ہے تو وہ یا بس سے گیا ہوگا یا ریل گاڑی سے۔ ان دنوں بسوں کی یہ بھرمار نہیں تھی، قصبے کی 2 ہی بسیں تھیں جنہیں لاریاں کہا کرتے تھے۔ باہر کی 3-4 بسیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں۔ رات کو کوئی بس نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری کا بیٹا عقل والا ہے تو وہ لڑکی کو بس سے نہیں لے گیا ہوگا، کیونکہ دن کے دوران وہ لڑکی کو چھپا کر نہیں لے جا سکتا، لہٰذا وہ ریل گاڑی سے گیا ہوگا۔ یہ سب قیاس آرائیاں تھیں۔ تفتیش قیاس آرائیوں اور شکوک پر ہی ہوتی ہے۔ علی رضا ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کا ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، جہاں صرف 2 پیسنجر گاڑیاں رکا کرتی تھیں، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ رات کی گاڑی میں قصبے کا کوئی آدمی سفر کیا کرتا تھا۔ علی رضا نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر بکنگ کلرک کو وہ تاریخ اور دن بتایا جس رات ناصرہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ اس نے پوچھا کہ رات کی گاڑی سے اس رات اس نے کتنے ٹکٹ بیچے تھے۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ صرف 6 ٹکٹ دیے گئے تھے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ وہ ان مسافروں کو پہچانتا ہے۔ اس نے 2 کا نام لیا جنہیں وہ پہچانتا تھا، ایک کوئی ہندو تھا اور دوسرا چودھری کا بیٹا۔ یہ کلرک 2 سال سے یہاں تھا، وہ چیدہ لوگوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ کلرک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کون تھا۔ علی رضا کو یقین سا ہونے لگا کہ دوسرا ٹکٹ ناصرہ کے لیے تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ بڑائی کا فوجی بیٹا لاہور چھاؤنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، کیا چودھری کا بیٹا بڑائی کے بیٹے کے ایما پر ناصرہ کو لے گیا ہے اور بھائی نے بہن کو اپنے پاس یا اپنے کسی شادی شدہ دوست کے فیملی کوارٹر میں رکھ لیا ہے؟ علی رضا کے اس شک کو بڑائی کے بیٹے کے خطوط تقویت دے رہے تھے۔ اس نے امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی پر باپ کو بڑی سخت خط لکھے تھے۔ شام کے بعد علی رضا امام کے گھر چلا گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ امام نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بیوی سے نہ ملے۔ علی رضا نے کہا کہ نہیں ملوں گا۔ صبح وردی میں 2 کانسٹیبل آئیں گے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو تھانے لے جائیں گے۔ امام مجبور ہو گیا۔ علی رضا اس کی پہلی بیوی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے اس عورت کی رگوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تو پہلی جلی بیٹھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو علی رضا کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ ناصرہ نے امام سے بہت مار کھائی لیکن عملاً اس کی بیوی نہ بنی۔ پہلی بیوی امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور اس نے کئی بار ناصرہ کو پٹائی سے بچایا۔
اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ اس کے دل میں ناصرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور ہمدردی تو بہت تھی۔ ناصرہ نے اسے ہمراز بنا لیا تھا اور ناصرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے کے سوا کسی اور کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جب موقع ملا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ علی رضا نے اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے صرف کیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ ناصرہ کے فرار میں اس عورت کی بھی مدد شامل ہے۔ علی رضا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا۔ اس نے اس عورت پر اپنی زبان کا جادو چلایا تو عورت نے اسے اپنا ہمراز بھائی سمجھ کر بتا دیا کہ جس رات ناصرہ کو گھر سے بھاگنا تھا اس رات اس عورت نے امام کو اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے بڑے پیارے کرتب دکھانے پڑے تھے۔ ناصرہ نے اسے بتایا کہ چودھری کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے رکھے گا کہاں۔ راز کھل کر سامنے آ گیا۔ علی رضا وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا۔ امام کی بیوی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ وہ امام کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ علی رضا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساری عمر امام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے کیا بتایا ہے۔ اس نے اس عورت سے یہ بھی کہا تمہارا خاوند اب دوسری شادی کی کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ علی رضا واپس اپنے گھر گیا تو چودھری کا بیٹا آیا بیٹھا تھا۔ علی رضا جب امام کے گھر جا رہا تھا اس نے چودھری کے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کے گھر آ جائے۔ علی رضا نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے تو فائدے میں رہے گا۔ وہ نوجوان تھا، بڑی سنگین حرکت کر چکا تھا اور اب وہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے گھبرایا ہوا تھا۔ محبت میں تو مرد جانیں قربان کر دیتے ہیں یار، علی رضا نے اس سے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ تم تو ڈر گئے ہو، دل مضبوط کرو، میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تھانے نہیں، اور میں نے تمہیں رات کو بلایا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے۔ تم شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس نے دل مضبوط کر لیا، وہ واقعی دلیر تھا۔ اس نے کہا میں ڈر نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی طرح مجھ سے بھید لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے الٹا لٹکا کر اپنے مطلب کی بات اکلوانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے سینے سے کوئی بھید نہیں نکال سکیں گے۔ پولیس پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اگر علی رضا کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو وہ اسے واقعی الٹا لٹکا دیتا۔ اس نے ہنس کر اسے کہا تم خاصے بیوقوف معلوم ہوتے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ تم نے لاہور تک دوسرا ٹکٹ کس لیے لیا تھا؟ کہہ دو ایک دوست ساتھ گیا تھا۔ اگر ایسے کہو گے تو میں اس دوست کا نام پتہ بھی پوچھوں گا اور اسے یہاں بلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا وہ دوست کون سے کپڑوں میں تھا، وہ کون تھا اور تم نے اس پر کس طرح پردہ ڈال رکھا تھا۔ میرے پاس اتنے گواہ اور اتنے ثبوت موجود ہیں کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے ہتھکڑی لگا کر لا سکتا اور سیدھا حوالات میں بند کر سکتا تھا۔ الو کے پٹھے نہ بنو، صاف بتاؤ، پھر میری بات سنو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا۔ میں لاہور سے لڑکی کو برآمد کر سکتا ہوں۔ میں نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے ناصرہ کہاں ہے۔ اپنے منہ سے بولو کہ اسے تم لے گئے تھے اور امام کی پہلی بیوی نے بڑی چالاکی سے امام کو اس رات اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس نے پس و پیش کی۔ علی رضا کی زبان کے جادو اور حوصلہ افزائی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ لڑکی وہی لے گیا تھا اور اسے لاہور اس کے بھائی کے حوالے کر آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ کا بھائی اس قدر غصے میں ہے کہ وہ امام کو، چودھری کو اور اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اس کے بھائی نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ رات کو یہاں آئے گا، امام اور چودھری کو قتل کر کے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر اسی رات واپس لاہور چھاؤنی چلا جائے گا۔ اس رات کی وہ کوئی ڈیوٹی لکھوا لے گا اور اگر پولیس نے شک کیا تو وہ ثابت کر دے گا کہ وہ وقوعے کی رات لاہور رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ غصے اور انتقام کے تحت بنی ہوئی اسکیم تھی۔ ناصرہ کے بھائی نے یہاں تک تو ٹھیک سوچا تھا کہ وہ رات کو قتل کی واردات کر کے واپس اپنی یونٹ میں چلا جائے گا۔ ایسی کچھ وارداتیں ہوئی بھی تھیں۔
فوجی رات کو آیا اور اپنے دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گیا تو ثبوت اور شہادت کے باوجود وہ بری ہو گیا، کیونکہ اس کی یونٹ نے تحریری ثبوت پیش کر دیا کہ وقوعے کی رات وہ ڈیوٹی پر تھا۔ مگر ناصرہ کے بھائی کا مسئلہ قتل پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ناصرہ کو کب تک کسی دوست کے گھر چھپائے رکھتا؟ اگر کسی کے ساتھ اس کی شادی کرتا تو امام سے طلاق لینی ضروری تھی۔ چودھری کا بیٹا علی رضا کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس نے ناصرہ کی محبت کی وہی باتیں سنائیں جو پہلے معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے خون سے قسم کھائی تھی کہ شادی ناصرہ سے ہی کرے گا۔ اس نے علی رضا کو محبت کی ساری رودات سنا دی۔ ناصرہ کی شادی ایسے طریقے سے کی گئی کہ چودھری کا بیٹا اس وقت کچھ بھی نہ کر سکا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دشمنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی تھی جب چودھری نے بڑھائی کو کام سے جواب دے دیا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ وہ ناصرہ سے شادی کے بعد بھی ملتا رہا۔ اسے ناصرہ نے اور اس کے باپ نے بتایا تھا کہ ناصرہ کا بھائی بھی اس شادی پر سخت بھڑکا ہوا ہے اور وہ امام سے ناصرہ کی طلاق تک لینے کو اور اسے قتل کر دینے کو بھی تیار ہے۔ ناصرہ نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ اس کے بھائی سے ملے اور اسے کہے کہ وہ ناصرہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور ناصرہ امام کے گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ چودھری کا بیٹا لاہور چلا گیا اور ناصرہ کے بھائی سے ملا، اپنے باپ کے خلاف باتیں کی، یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد اور کاروبار کا حصہ لے کر اس سے صرف ناصرہ کی خاطر الگ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اسے ناصرہ کے بھائی کو یقین دلا دیا کہ وہ ہر طرح سے اس کے ساتھ ہے، ناصرہ کو امام کے گھر سے نکال لائے گا اور جہاں کہیں اسے رکھنا پڑا رکھے گا۔ ناصرہ کے بھائی کو اس پر اعتبار آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اس کا خون تو یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا تھا کہ امام اور چودھری نے اس کے باپ کو مارا پیٹا اور اس کی بہن کو ہر روز مارتا پیٹتا ہے، کیونکہ اس کی بہن امام کو خاوند تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ چودھری کے بیٹے نے اسے کہا کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پکڑے گئے تو ناصرہ اور اس کے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ناصرہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناصرہ کو وہاں سے نکال کر لاہور لایا جائے۔ چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے حصہ الگ کر کے اپنا کاروبار کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ ناصرہ کو تھوڑے دنوں کے لیے لاہور میں رکھنے کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو نکال لائے۔ وہ واپس گیا اور اس نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی ناصرہ کو نکالنے کی کوشش نہ کی۔ ناصرہ کسی بھی رات امام کے گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چودھری کے بیٹے نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دے اور اسے الگ دکان دے۔ وہ اپنی آزاد پوزیشن بنا رہا تھا۔ باپ نے اسے ٹالنے اور سمجھانے بجھانے کی جتنی کوشش کی، بیٹا اتنا ہی زیادہ بھڑکتا گیا۔ اس نے گھر کے تمام افراد کو بتایا کہ اس کے باپ نے ایک غریب اور بے کس آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کو زبردستی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا کی طرف سے سارے خاندان کو ملے گی۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ گھر کے تمام افراد اس کے حامی اور چودھری کے خلاف ہو گئے۔ ان میں چودھری کی دبنگ قسم کی بیوی بھی تھی، اس کے 2 بیٹے اور ایک شادی شدہ بہن بھی تھی۔ اس کا داماد بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ علی رضا نے مجھے چودھری کے بیٹے کے یہ الفاظ سنائے جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، یہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ آپ کے ساری عمر کے سجدوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی غریب اور مظلوم کی ایک آہ میں ہوتی ہے۔ دولت کی چمک سے آپ خدا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خدا گناہگار کی نمازوں کے دھوکے میں نہیں آیا کرتا۔ چودھری مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو حصہ دے کر الگ کر دے۔ چودھری کے بیٹے نے علی رضا کو بتایا کہ اس کا باپ صرف باتوں سے اسے حصہ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک روز باپ کو چاقو دکھا کر بڑے تحمل سے کہا تھا، اگر آپ نے میرا حصہ الگ نہ کیا تو میں پھر بھی آپ سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔
باپ نے بیٹے کے حصے کی علیحدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ کاروبار میں سے اسے کتنی نقد رقم دے گا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر چودھری کے بیٹے نے ناصرہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ وہ کل رات فلاں جگہ آ جائے۔ ناصرہ اپنا زیور امام کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ زیور ماں باپ کو دے آئی، لیکن باپ ڈر کے مارے زیور امام کو دے آیا۔ نہ باپ کو معلوم تھا نہ امام کو شک تھا کہ ناصرہ بھاگ رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے کو معلوم تھا کہ امام کی پہلی بیوی ناصرہ کو فرار میں مدد دے رہی ہے۔ ان کی اسکیم کامیاب رہی۔ ناصرہ امام کے گھر سے نکل آئی۔ چودھری کا بیٹا انتظار میں کھڑا تھا۔ ناصرہ نے اپنے اوپر ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے۔ پلیٹ فارم پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاڑی آئی اور دونوں کو لاہور لے گئی۔ وہ ناصرہ کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے واپس آیا۔ جب بھائی نے ناصرہ کو رکھنے کا انتظام اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں کر دیا تھا، علی رضا نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ باپ سے اپنا حصہ لے کر یہاں یا کہیں اور کاروبار شروع کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ علی رضا نے اس سے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ امام سے طلاق لیے بغیر وہ ناصرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تب وہ چونکا اور آہستہ سے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، کل اور پرسوں۔ اس سے اگلے دن امام سے ناصرہ کا تحریری طلاق نامہ لے آؤ۔ اگر نہ لا سکے تو مجھے باضابطہ کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ آؤں۔ اگر تم نے مفرور ہونے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ علی رضا نے مجھے سنایا، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی جاگا نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے جگا کر بتایا کہ ہٹا کٹا مولوی سا آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہوں گے۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی ایک وجہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں ایک خبر کا منتظر تھا۔ یہ میرے لیے اچھی ہو سکتی تھی اور بہت بری بھی۔ میں تیزی سے باہر آیا۔ امام کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے اس بدکار اور فاحشہ کو طلاق دے دی ہے۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ علی رضا نے اسے اندر بٹھایا اور کہا کہ اسے تحریری طلاق نامہ تھانے میں دینا ہوگا جو کیس کی فائل میں لگایا جائے گا، ورنہ علی رضا سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ اس نے کیس کیوں ختم کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ علی رضا نے کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا اور اس کی کوئی فائل ہی نہیں کھلی تھی۔ امام نے کہا کہ اس نے طلاق نامہ دے دیا ہے، اس کے باپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ علی رضا نے اس سے ایک بیان اس قسم کا لکھوا لیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بیوی اس کی رضا اور اجازت سے گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ وہی زیور لے گئی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے امام کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی اور امام نے اسے 350 روپیہ حق مہر دے دیا ہے۔ امام کے جانے کے نصف گھنٹے بعد چودھری کا بیٹا آ گیا۔ اس نے امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی طلاق علی رضا کے آگے رکھ دی۔ اگر امام پہلے آ کر بتا نہ گیا ہوتا تو علی رضا یقین نہ کرتا کہ امام نے ناصرہ کو واقعی طلاق دے دی ہے۔ اس نے امام سے جو بیان لکھوایا تھا وہ تحریر طلاق کی تحریر سے ملائی۔ دونوں تحریریں ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ علی رضا نے چودھری کے بیٹے کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ اس نے چونکہ کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوا کہ وہ کیس پر پردہ کس طرح ڈالے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو یہیں لے آیا ہے۔ ان کی باقاعدہ شادی ہو چکی ہے۔ بیٹا باپ سے الگ ہو گیا اور ایک رات میاں بیوی میرے گھر آ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی غریب بڑھائی کی بیٹی ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ خدا غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی ہی دینی ہے تو اتنی خوبصورت نہ دے۔ دونوں میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ علی رضا کی کہانی یہاں ختم ہو گئی۔
اس واقعے کو ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے۔ علی رضا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد چودھری یا امام یا ان کا کوئی ساتھی اس کے خلاف شکایت یا کوئی کارروائی نہ کر دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ضابطے اور قانون کے خلاف کیا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کیا ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ کام اچھی نیت سے کیا ہے، اس لیے خدا اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی کیس کی باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا کہ امام بڑا ہی کچا نکلا کہ اس نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ کسی نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ تھانے اور عدالت میں اس کی رسوائی ہوگی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس نے طلاق کیوں دی تھی۔ علی رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، ملک مجھے ذلیل تو نہیں کراؤ گے؟ اصل راز تو یہ معلوم ہوتا ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ یہ نہیں بتاؤ گے تو میں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں ذلت سے کس طرح بچاؤں گا۔ یہ تو تم نے دیکھ لیا ہے نا کہ امام نے مذہب کی امامت کے زور پر اور چودھری نے دولت اور اونچی حیثیت کے رعب میں ایک غریب آدمی پر کیا ظلم کیا، اور اس کی بیٹی کا نکاح زبردستی پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اسے مارتے پیٹتے رہے کیونکہ دونوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ چودھری کا بیٹا اس غریب بڑھائی کی لڑکی کو چاہنے لگا تو چودھری نے اس کی سزا بڑھائی کو بے روزگار کر کے دی۔ امام اور چودھری بھول گئے تھے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا موجود ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ خدا ہے، اور یہ خدا کا ہی حکم تھا کہ میں اس کی ذات باری کی وہ لاٹھی بنوں جس کی آواز نہیں ہوتی۔ ملک تم جانتے ہو، میں بےتاب ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جلدی جلدی اصل بات بتائے۔ واز بند کرو اور اصل بات پر آؤ۔ ملک یار، بات یہ ہے کہ امام سے طلاق لکھوانے کا بندوبست میں نے ہی کیا تھا۔ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ تم نے چودھری کے بیٹے سے کہا تھا کہ امام سے طلاق لکھوا لاؤ، اور وہ لکھوا لایا۔ وہ روپے پیسے والا تھا، اس نے امام کے آگے رقم رکھ کر کہا ہوگا کہ طلاق لکھ دو اور یہ رقم اٹھا لو۔ ارے نہیں ملک، اس طرح تم اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کو طلاق دے دو گے؟ سنو، امام نے ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر طلاق لکھی تھی، اور یہ میرا بندوبست تھا۔ میں نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ 1 یا 2 قابل اعتماد دوستوں کو ساتھ لو اور رات کے وقت امام کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاؤ، اسے جگاؤ اور چاقو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر طلاق لکھوا لو۔ میں حیرت سے علی رضا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا بیٹا میرے پاس طلاق نامہ لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو میرے گھر سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ لاہور کی طرف جانے والی پیسنجر ٹرین آنے والی تھی، اس سے لاہور گیا، ناصرہ کے بھائی سے بات کی، میرا حوالہ دیا۔ اگلی رات جو پیسنجر ٹرین لاہور سے آتی ہے اس سے وہ دونوں آئے، اسٹیشن سے سیدھے امام کے گھر گئے، اس کی دیوار پھاندی۔ امام اور اس کی بیوی ایک کمرے میں سوئے تھے، انہوں نے امام کو جگایا۔ ناصرہ کے بھائی کے پاس خنجر تھا اور چودھری کے بیٹے کے پاس لمبا چاقو اور ٹارچ تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں امام کے ایک پہلو میں خنجر کی نوک اور دوسرے پہلو میں چاقو کی نوک رکھ کر کہا، طلاق لکھ دو۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ طلاق نہیں لکھو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر طلاق لکھ کر کل تھانے رپورٹ کرنے گئے تو یاد رکھو درجنوں گواہ گواہی دیں گے کہ تم نے ناصرہ کے ماں باپ کو مار پیٹ کر اس کے ساتھ جبراً نکاح پڑھایا ہے، ہم تمہیں 5 سال سزا دلائیں گے۔ میں نے امام کو پہلے ہی ڈرا رکھا تھا کہ اس نے بڑھائی کو زود و کوب کرنے کا جو جرم کیا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اس نے اپنی جان ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر دیکھی تو اس نے فوراً طلاق لکھ دی۔ چودھری کے بیٹے نے کہا کہ ناصرہ کا وہ زیور نکالو جو اسے ماں باپ نے دیا تھا۔ اس نے وہ نکال دیا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ حق مہر ادا کرو۔ یہ 600 روپے تھا۔ امام نے منت کے لہجے میں کہا کہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں۔ اس نے ایک ٹرنک سے رقم نکالی، یہ 350 روپے تھی، اس سے وہی لے لی گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام کی پہلی بیوی امام کو کہتی رہی کہ لکھ دو طلاق اور یہ جو مانگتے ہیں ان کے حوالے کر دو۔ کس طوائف کو بیاہ لائے تھے جس نے ہمارے پیچھے ہنڈے اور ڈاکو ڈال دیے؟ وہ تو چاہتی یہی تھی اور وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ناصرہ کا بھائی زیور اور رقم لے کر لاہور چلا گیا، چودھری کا بیٹا یہیں رہ گیا۔
علی رضا نے یہ کہانی سنانے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اگلے روز چلا گیا۔ میں اس تھانے میں 1.5 سال رہا، کوئی طوفان نہ اٹھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔